نئے سبسکرائبرز کو خوشامدید۔ آج ہم فیصل آباد کے بارے میں بات کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں باقاعدہ آباد کاری 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئی۔ 1890 کی دہائی میں برطانوی حکومت نے یہاں ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت نہری نظام کو ترقی دی گئی اور ایک جدید شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت اس شہر کو لائل پور کہا جاتا تھا۔ آج یہ شہر فیصل آباد کے نام سے جانا جاتا ہے اور پاکستان کے اہم صنعتی اور تجارتی مراکز میں سے ایک ہے۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شہر ملک کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا مرکز ہے۔ جیسے مانچسٹر انگلینڈ میں ٹیکسٹائل کے لیے مشہور ہے، ویسے ہی فیصل آباد پاکستان میں کپڑے کی صنعت کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر بہت سی ٹیکسٹائل ملز، فیکٹریاں اور کارخانے موجود ہیں جو نہ صرف ملکی ضروریات کو پوری کرتے ہیں بلکہ برآمدات کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں مشہور ٹیکسٹائل انڈسٹریز کا آغاز 20ویں صدی کے اوائل میں ہوا۔ 1930 اور 1940 کے عشروں میں فیصل آباد میں پہلی بڑی ٹیکسٹائل ملز قائم ہوئی۔ اس کے بعد یہ صنعت تیزی سے پھیلی اور فیصل آباد کو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا دل مانا جانے لگا۔ اس شہر کی انڈسٹری نے وقت کے ساتھ جدت اپنائی اور بین الاقوامی منڈیوں میں بھی اپنی جگہ بنائی۔ فیصل آباد میں سیاحوں کے لیے کئی دلچسپ مقامات ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ گھنٹہ گھر، شہر کے مرکز میں واقع یہ تاریخی کلاک ٹاور فیصل آباد کی پہچان ہے۔ سمتھس میوزیم کے علاوہ ایگریکلچر یونیورسٹی بھی ہے۔ یہ یونیورسٹی خوبصورت باغات اور تاریخی عمارتوں کے ساتھ ایک اہم تعلیمی ادارہ ہے۔ لائل پور میوزیم، یہاں فیصل آباد کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔ جناح گارڈن، یہ ایک خوبصورت باغ ہے جہاں لوگ سکون اور تفریح کے لیے آتے ہیں۔ آرٹ گیلری، فیصل آباد آرٹ گیلری میں مقامی فنکاروں کا کام دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ مقامات سیاحوں کو شہر کی تاریخ، ثقافت اور خوبصورتی سے راوشناس کراتے ہیں۔ فیصل آباد کو تعلیمی میدان میں بھی ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ شہر متعدد معروف تعلیمی اداروں کا مرکز ہے، جن میں سب سے نمایاں زرعی یونیورسٹی ہے، جو ایشیا کی بڑی زرعی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فیصل آباد میں کئی انجینئرنگ، میڈیکل اور کاروباری ادارے بھی ہیں۔ یہاں کے تعلیمی ادارے نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ فیصل آباد کی تعلیمی اہمیت اس کے فارغ التحصیل طلباء کی کامیابیوں سے بھی ظاہر ہوتی ہے، جو مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ غلام محمد آباد فیصل آباد کی ایک بہت بڑا اور پرانی کالونی ہے۔ یہاں کئی تعلیمی ادارے اور مساجد موجود ہیں۔ مشہور مساجد میں مسجد بلال اور مسجد تقویٰ شامل ہے۔ تعلیمی اداروں میں کچھ سکولز اور کالجز بھی ہیں جو اسٹوڈنٹس کو اچھی تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ غلام محمد آباد کی آبادی کافی زیادہ ہے اور یہ فیصل آباد کی ایک بڑی اور اہم کالونی ہے۔ یہ علاقہ اپنی کمرشل اور ریزیڈینشل امپورٹنس کی وجہ سے فیصل آباد کے اہم علاقوں میں شامل ہے۔ گول مسجد بھی غلام محمد آباد کی ایک اہم اور بڑی مسجد ہے۔ یہ مسجد اپنی خوبصورت تعمیر اور وضع کے لیے مشہور ہے اور یہاں بہت سے لوگ نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جہانگیر مرغ پلاؤ فیصل آباد میں بہت مشہور ہے۔ یہ ریسٹورانٹ اپنے مزیدار اور خوشبودار مرغ پلاؤ کے لیے جانا جاتا ہے، جو کہ خاص مصالحوں اور طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔ اور پہلوان کی کڑاہی بھی بہت مشہور ہے، خاص طور پر گھنٹہ گھر کے علاقے میں۔ یہاں کی کڑاہی اپنی لذیذ گریوی اور تروں کے گوشت کی وجہ سے بہت پسند کی جاتی ہے۔ یہ دونوں ڈشیں فیصل آباد کی شان ہے۔ فیصل آباد کی بات ہو اور ملتانی سموسے یا پھر چنے نہ ذکر ہوں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ فیصل آباد کے ملتانی سموسے اور چنے اور یہاں کا دہی بھلے بہت مشہور ہیں۔ اس وقت تک فیصل آباد کی آبادی تقریباً 35 لاکھ سے زائد تھی، تاہم آبادی میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ فیصل آباد کا موسم گرم اور خشک ہے، جو پاکستان کے دیگر میدانی علاقوں کی طرح ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت کافی زیادہ ہوتا ہے۔ جون اور جولائی کے مہینوں میں یہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر جا سکتا ہے۔ سردیوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ جنوری کے مہینے میں درجہ حرارت 5 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ فیصل آباد میں بارش کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر بارش جولائی اور اگست کے مہینوں میں مانسون کے دوران ہوتی ہے۔ میں کئی اہم تاریخی مقامات ہیں۔ 1. گھنٹہ گھر
1905 में तामीर शुदा ये क्लॉक टावर शहर का मरकजी निशान है और 8 रोड्स का संगम है। 2. लायलपुर म्यूजियम। यहाँ फैसलाबाद की तारीख और सकाफत को महफूज किया गया है, जो शहर की माजी की झलक दिखाता है। 3. आनंद क्लॉथ मार्केट। ये तारीखी बाजार अपने पुराने इमारती डिज़ाइन और कपड़ों की खरीदारी के लिए मशहूर है। 4. आर्ट डेको बिल्डिंग्स। शहर में बहुत सी पुरानी आर्ट डेको तर्ज की इमारतें हैं, जो बरतानवी अहद की यादगार है। 5. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये तारीखी इदारा 1906 में कायम हुआ और पाकिस्तान की ज़रई तालीम में नुमाया किरदार अदा करता है। ये मकामात शहर की तारीख और सकाफत की अक्कासी करते हैं। फैसलाबाद की मईशत में ज़राअत का नहायत अहम किरदार है। ये शहर ज़रख़ेज़ ज़मीनों और नहरी निज़ाम के बायस ज़राअत के लिए मिसाली है। यहाँ गंदम, गुन्ना, कपास और दीगर फसलें बड़ी मिक़दार में पैदा होती है। ज़राअत न सिर्फ खुराक की फराहमी बल्कि शहर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कपास की फराहमी में भी कलीदी किरदार अदा करती है। इसके अलावा ज़रई पैदावार की प्रोसेसिंग और बरामदात भी मईशत में माऊन है। ज़रई तालीम और तहक़ीक़ के मराकज़ भी फैसलाबाद को ज़राअत में मुमताज़ बनाते हैं। फैसलाबाद में कई ज़ुबानें बोली जाती हैं। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान पंजाबी है, क्योंकि ये इलाका पंजाब में वाक़ है। उर्दू भी बड़े पैमाने पर समझी और बोली जाती है, ख़ास तौर पर कारोबारी और तालीमी हलकों में। फैसलाबाद के लोग अपनी मेज़बानी, महबूब और मेहनत की वजह से मशहूर हैं। वो बहुत दोस्ताना और मेहमान नवाज होते हैं और दूसरों के साथ गर्मजोशी से पेश आते हैं। फैसलाबाद के रहायशी अमूमन सख्त मेहनत करने वाले होते हैं, ख़ास तौर पर ज़राअत और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इसके अलावा वो अपनी सकाफ़त और रवायात का एहतराम करते हैं और अपने इलाके की खुशबू को बरकरार रखते हैं। ये खुसूसियात फैसलाबाद के लोगों को पाकिस्तान भर में मुनफरिद बनाती हैं।